أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذین جاؤ اور مال فے ان لوگوں کے لیے ہے جو آئے من بعدہم ان مہاجرین انصار کے بعد یقولون اور وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ہم کو ولی اور ہمارے بھائیوں کو الذین سبقونا بالایمان جو پہلے ہم سے ایمان کے اعتبار سے گزر چکے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اور مت کر ہمارے دلوں میں غل برائی لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب اِنَّكَ رؤوف الرحیم کہ بے شک آپ شفقت کرنے والے بہت بڑے مہربان. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے دو طبقوں کا ذکر پڑھا، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار. کہ مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے تھے، اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہے تھے. یعنی شریعت پر عمل کر رہے تھے، شریعت کی دعوت دے رہے تھے. فرمایا اولئک هم الصادقون یہی لوگ جو ہیں سچے. اور اس کی بات جو ہے وہ آیت انصار کے بارے میں کہ وہ لوگ جو انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ محبت کی، مہاجرین کو اپنا حصہ دار بنایا، اپنی تجارت میں شریک کیا، حتیٰ کہ مال فے جب ان مہاجرین میں تقسیم ہو رہا تھا تو ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں تھی،
اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی ذات پر ان مہاجرین کو ترجیح دے رہے تھے، اگرچہ خود تنگ دست تھے لیکن ان کو جو ہے ترجیح دے رہے تھے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ مہاجرین کے لیے فرمایا اولئک هم الصادقون، اور انصار کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اب تیسرے طبقے کا ذکر ہے کہ جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے۔ اب من بعدہم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعد مہاجرین و انصار وہ ہیں جو پہلے ایمان لائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لانے والے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لانے والے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے ایمان لانے والے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے ایمان لانے والے۔ اور اسی طرح انصار میں نے کل بتایا تھا کہ اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابتدائی ایمان والوں میں سابقون الاولون میں داخل، من المہاجرین والانصار، والذین نتبعہم بإحسان، اور جو ان کی پیروی کرنے والے بعد میں۔ ظاہر ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد والے، ان کا آپس میں ایمان کے اعتبار سے تو برابر ہے لیکن درجے کے اعتبار سے برابر نہیں۔ جاؤ من بعدہم، فرمایا جو ان کے بعد بھی ایمان لانے والے جو آئے ان کے بعد، وہی سے مراد وہی صحابہ کرام ہے لیکن بعد میں وہ ایمان لے۔ لیکن بعض مفسرین بلکہ جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ من بعدہم سے مراد صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار یہ ابتدائی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ من بعدہم، یہ بعد میں لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے بھی کیا ہے؟ مال فیہ ہے، حکومت کی طرف سے اور بیت المال کی طرف سے ان کے لیے بھی تعاون ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب مال غنیمت کی فراوانی ہوئی تو ان غنائم کو، ان غنیمتوں کے مال کو جہاں انہوں نے مجاہدین میں تقسیم کیا، وہاں بیت المال میں بھی کچھ حصہ رکھا تاکہ آنے والے جتنے بھی ضعفاء اور کمزور لوگ ہیں ان کو جو ہے یہ مال فیہ عطا کیا جائے بیت المال سے۔ تو فرمایا والذین جاؤ، وہ لوگ مال فیہ ان لوگوں کے لیے جو آئے من بعدہم، یعنی صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد آئے، تابعین، تبع تابعین اور جتنے بھی، اور یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش کر۔ اس لیے اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش کر۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، فرمایا والی اخواننا، بلکہ وہ ہمارے بھائی الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے، ایمان یافتہ تھے، اے ان کے پاس ایمان تھا، ان کی بھی بخشش کر۔ ابھی ہم جو ہے 15ویں صدی میں چل رہے ہیں تو ہم 14ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے جو ہمارے بھائی پہلے گزر چکے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی بخشش کر دے، ان کی بھی بخشش کر دے، حتیٰ کہ 14 صدیوں میں جتنے بھی اہل ایمان ہے ان سب کے لیے ہم دعا کریں کہ اے اللہ سب مسلمانوں کی یا ایمان والوں کی بخشش کر، سبقونا بالایمان۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومنین جو ہے وہ مومنین کے لیے دعا کرتے اور ان کی دعا سکھائی گئی ہے کہ مومن آدمی جو ہے سابقین الاولون، جتنے بھی مہاجرین و انصار ہیں اور ایمان والے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ مشرک اور کافر کے بارے میں تو دعا کی گنجائش ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور اسی طرح مومنین کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں. تو فرمایا سبقونا بالایمان، ایک تو ہم بخشش کی دعا کرتے اور دوسری بات کیا کہتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا، کہ مت کر ہمارے دلوں میں غل، کینہ، حسد ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے. بات والوں کے لیے یہ اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ تم دعا مانگو کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں جو ہے بغض پیدا نہ کرنا. ولا تجعل فی قلوبنا، کہ ہمارے دلوں میں نہ کر غل، کینہ، حسد اور اسی طرح برائی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لا چکے ہیں. سبقونا بالایمان، ہے جو صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں جو ہے کینہ اور بغض اور اسی طرح برائی پیدا نہ کر. اسی لیے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے یہ خیار امت ہے، امت کے بہترین لوگ ہیں. ان کے بارے میں دل میں کینہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں دل میں برا خیال بھی نہیں لانا چاہیے. کیوں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور جن سے اللہ راضی ہے ان کے بارے میں ہم کیوں کینہ رکھیں بھائی؟ ہم کیوں ان سے حسد کریں؟ ہم کیوں ان کے بارے میں برا بھلا سوچیں اور برائی کا ارتکاب کریں؟ اس سے پتہ ہی چلا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس میں سکھایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے اور اہل بیت کے بارے میں علیہم الصلاۃ والسلام علیہم الرضوان، ان کے بارے میں اپنے دل کو اور اپنے سینے کو صاف رکھنا. کہیں ایسی بات زبان سے نہ کہہ دو یا ایسی بات ان کے بارے میں نہ سوچ دو کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل میں کینہ پیدا ہو جائے اور قرآن کی اس نص کے خلاف ہم کر لیں، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہم کر لیں. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے تو اس کے بارے میں تم کو یہ شرط تمہارے اوپر ہی لوٹ جائے. اور ایک تو جگہ کیا فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو فرمایا تم اس کو کہو علیہم اللہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو تو ملائکہ والناس اجمعین. تو اللہ نے اس آیت پہ کیا فرما دیا ولا تجعل فی قلوبنا، یہ مومنین جو بات والے ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی برائی ان لوگوں کے بارے میں نہ پیدا کرنا جو آمنو، جو ایمان لا چکے. ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف رحیم، کہ بے شک آپ انتہائی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے. الحمدللہ رب العالمین، السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك والوفاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأنا مسلما صلى الله تعالى النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.